سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ منظر ہے جسے آپ اور میں 1400 سال کے بعد بھی منظر کشائی کر سکتے ہیں، اور یہ بے منظر شک کشائی وہی کر سکتے ہیں کہ جس کی روح وہاں موجود تھی۔ آپ کی اور میری روح وہاں موجود تھی، جس کی بنا کے اوپر بے شک ہم آج اس جگہ کا، اس مقام کا، اس ماحول کا اور ان آوازوں کا ذکر بھی کر رہے ہیں، اور ایسا محسوس بھی کر رہے ہیں کہ جیسے ہم وہاں پر موجود بھی ہیں۔ اور جب اللہ کے رسول نے ایک ایسے مقام کے اوپر جہاں سے چاروں طرف راست، اور کچھ لوگ آگے نکل گئے، کچھ لوگ پیچھے تھے، تو آگے والوں کو پیچھے بلایا، پیچھے والوں کا انتظار کیا، ایک جگہ کے اوپر کھڑے ہو کر تمام اپنے صحابہ سے کہا کہ اپنے اپنے شتر، اپنے اپنے اونٹوں کے جو پلان ہیں انہیں اتارو، انہیں اتار کر پھر ان کا ایک ممبر بناؤ۔ اب لوگ بڑے حیران ہوئے، سبحان اللہ۔ یعنی اگر کوئی بات کرنی تھی تو رسول پاک کچھ صحابہ کے کاندھوں پر کھڑے ہو جاتے کہ بھئی چلو میں نے اونچا ہو کے تاکہ سب لوگ مجھے دیکھ لیں، یا اور کچھ ہوتا تو کچھ اینٹیں پتھر وغیرہ کروا کے یا کوئی اور بھی معاملہ کر کے یہ سب کو نیچے اتار دیتے اور خود اونٹ پر سوار ہو کر یہ خطبہ دے سکتے تھے اور اعلان کر سکتے تھے، لیکن یہ عجب معاملہ ہے کہ بالکل کہا صحیح کہ بات نہیں، تم سب لوگ اپنے اپنے پلانوں کو اتارو، اور پھر اس کا ممبر بنایا۔ ممبر بنا کے اب تیز دھوپ ہو رہی ہے، ظہرین کا وقت ہے، اور ایسے میں جب وہ ممبر تیار ہو گیا تو اس کے بعد رسول پاک اس ممبر پر تشریف لائے، اپنے مولا علی کو بلایا اور دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے، یعنی اب یہ ایسا منظر ہے کہ لوگ حیران ہیں کہ اللہ کے رسول یہ کیا کر رہے ہیں، کہ کوئی ایک خاص پیغام اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اتنی نہیں رہی ہے، اور 17 سفر کو رسول پاک اس دنیا سے دار وافقت کی طرف اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما گئے۔ تو وہ ایک ایسا خاص پیغام تھا کہ جو اللہ کے رسول دینا چاہتے تھے، اور اس وقت جب تمام کے تمام کھڑے ہوئے ہیں، دیکھ رہے لوگوں کے، اور مجمع کا یہ عالم ہے، کیونکہ جو حاجی صاحبان ہیں آپ کو پتہ ہے کہ حج کرنے کے بعد مینا کے میدان میں حجامت کرانی پڑتی ہے، بال اتارنے پڑتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ دھوپ بھی کڑاکے کی ہے، اور اس میں لوگ سخت گرمی کے درمیان میں اس صحرا میں غدیر کے مقام کے پر موجود ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا میں تمہاری جان اور مال کے اوپر تم سب سے زیادہ تصرف نہیں رکھتا؟ تو سب نے کہا ہاں رسول اللہ، آپ ہماری ہر چیز سبحان پر، ہماری مال پر، اولاد پر ہم سے زیادہ تصرف رکھتے ہیں۔ اور پھر کیونکہ یہ وہی رسول ہے کہ جنہوں نے کہا تھا عید جب پہلا خطبہ دیا ہے دین کا، اسلام کا، دعوت ذوالشیرہ میں، کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تو کیا تم مانو گے؟ تو کہا اے آمنہ کے لال، اے عبداللہ کے بیٹے، تم سچ کہو گے، تم جو کہو گے، تم صادق بھی ہو، تم امین بھی ہو۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا اگر میں یہ کہوں کہ وہاں جب تم وہاں جاؤ تو تمہیں لشکر نظر نہ آئے تو پھر تم کیا کہو گے؟ تو کہا کہ اے آمنہ کے چاند، اے عبداللہ کے بیٹے، ہم کہیں گے کہ ہم نابینا ہو گئے، ہم اندھے ہو گئے، اور تم سچ کہہ رہے ہو۔ تو جو حالت کفر میں نبی کو صادق اور امین مانتے ہیں، تو آج جب مسلمان ہو چکے ہیں، اس وقت اللہ کے رسول یاد دلا رہے ہیں کہ میں تمہاری جان، مال، اولاد پر تم سے زیادہ تصرف رکھتا ہوں۔ اور سب نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا ہی ہے، اور پھر کہا کہ میں تمہیں آج اپنے اخی کو، اپنے وسیع کو، اپنے سبحان اللہ۔ یہ داماد نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ یہ میرا داماد ہے، یہ نہیں کہا کہ میرا، میں کہا کہ علی کو، کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا
علی مولا ہے۔ اچھا پھر اس سے دیکھیں کہ اس پیغام سے پہلے خدا کریم کی آیت نازل ہوئی کہ اے میرے محبوب اگر تم نے یا یہ رسول اللہ بلغ ما انزل علیک من ربک، کہ اگر تم نے یہ اعلان نہیں کیا تو تم نے کوئی کارہائے رسالت سر انجام ہی نہیں دیا۔ تو یعنی اللہ کے رسول تو یہ خدا کریم کی جانب سے یہ حکم نازل ہو رہا ہے کہ یہ میرے محبوب کہہ دیجئے، کیونکہ اگر آپ نے دین کی مہار صحیح لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں دی تو یہ لوگ دین کو برباد کر دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ دین کی مہار ایسے کے ہاتھ میں ہونی چاہیے تھی کہ جو بغیر ڈرے ہوئے، بغیر خوف کے، تلواروں کے سائے میں ایسے اطمینان کی نیند سو جائے کہ جہاں پر فرشتے بھی، یا ایسا سونا ہے کہ وہ علی کہ جس کی پوری رات عبادت میں گزرتی تھی، لیکن شب ہجرت علی جب سوئے تو ایسے سوئے کہ کہا کہ ایسی نیند میں کبھی سویا نہیں، یعنی کہ جو حفاظت رسالت کے لیے، حکم رسالت کے اوپر ہر آن اپنی جان کے لیے ہتھیلی پر لے کر حاضر ہے، اور صرف مولا متقیان ہی نہیں بلکہ پوری اولاد علی ابن ابی طالب اپنی دین کے لیے، توحید کے لیے، تکبیر کے لیے ہر آن۔ اب ایسے میں جب اللہ کے رسول جانتے ہیں اور خود حکم پروردگار ہیں، تب ایسے میں ہاتھ پکڑ کر اتنا بلند کیا کہ بغل کی سفیدی تک نظر آنے لگی، اور کہا کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور ایسے میں ہمیں ابو ذر غفاری کہ جن کے لیے جیسے یہ کہا تو انہوں نے فوراً جو پہلا جب ہم اذان میں ایک علی ولی اللہ اذان دی انہوں نے اور علی ولی اللہ کی ایڈیشن کی، تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں کہ جس کا زمین نے بوجھ نہ اٹھایا ہو، ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں جس کے اوپر آسمان نے سایہ کیا ہو۔ یعنی کہ ابو ذر وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے مولا علی کی ولایت کا بانگ دہل ڈنکے کی چوٹ کے اوپر اقرار کیا، علی ولی اللہ، کہ علی اللہ کے ولی ہیں۔ اور اس کے بعد مبارکباد کا سلسلہ شروع ہوا، اور سب لوگ آ کر رسول پاک نے پھر ایک گلابی رنگ کا نا امامہ رسول مولا علی کے باندھا تھا، مجھے اس کا نام بھول گیا کہ اس امامے کو ایک خاص نام بھی دیا گیا تھا، لیکن وہ گلابی رنگ کا پنک کلر کا امامہ تھا جو رسول پاک نے مولا متقیان کو باندھا، اور پھر مبارکباد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کسی کو کوئی گریڈ ملتا ہے، ہمارے دنیا میں بھی آپ دیکھیں کسی کی پوزیشن بڑھ جاتی ہے تو لوگ مبارکباد دینے آتے ہیں، تو اس وقت لوگ مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے اور سب کہہ رہے تھے کہ یہ علی آپ کو اللہ تعالیٰ نے، حبیب خدا نے ہم سب کا مولا بنا دیا، مومنین کا بھی مولا بنا دیا۔ اچھا یہاں پر کسی ایک میں کوئی ایسا بھی تھا کہ علی اب تو آپ سب مومنین کے مولا ہو گئے، یعنی اس نے اپنے نام کو ایڈ ہی نہیں کیا اس میں، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب تو آپ سب مومنین کے مولا ہو گئے، یعنی اپنے آپ کو مومنین سے ایگزمپٹ کر دیا۔ تو بہت سے لوگ ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا کہ جو فضیلتوں کو لینا ہی نہیں چاہتے، کبھی کبھی انہیں رسالت میں شک ہو جاتا ہے، کبھی نبوت میں شک ہو جاتا ہے، اور اگر کبھی مبارکباد دینے میں آئے تو تب بھی اپنے آپ کو مومنوں میں سے، ورنہ بہت سارے لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ ہم سب مومنوں کے سردار اور مولا ہو گئے، ہم سب مومنوں کے، ہم سب کے سردار ہو گئے۔